بس چلو ایسی لگی پھر اسے وہ کریں نا اسے اسٹاپ کریں اور لینڈسکیپ میں بنا نو پبلک پبلک ہو گئی وہ اسٹارٹ کریں میں کہہ رہا ہوں دوبارہ اسٹارٹ نہ کریں نیو ویڈیو چل رہا ہے ٹھیک ٹھیک ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ بھی آئے کھڑے ہو جائیں ادھر آئیں جی آئیں اچھا تھوڑے سے آپ اس طرح تھوڑا آگے ہو جائیں بیچے بیچا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت موجود ہیں کمپلیکس اسپتال میں اور ماجد کے پاس ہم آئے ہیں عیادت کے لیے. ماجد کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے اور ماجد کا یہاں پہ 2 مہینے سے زیادہ عرصہ بیڈ کے اوپر گزارنے سے اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس پہ بھی زخم ہوا ہے. آپ بالکل میرے اس پیج کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ بالکل لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر حکم جان نے جو آپریشن انگی میں کیا ہے اس کا بالکل غلط آپریشن کیا ہے اور آپریشن کرنے سے پہلے ایک پیشنٹ کو 72 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا 10-12 گھنٹے کا جو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ نے اس میں کھانا پینا نہیں ہے وہ بھی بالکل نہیں دیا. اور دوسرا ڈاکٹر حکم جان اپنے جو ویڈیو بیان میں اس نے کہا ہے کہ جی میں اسٹوما بنانا چاہتا تھا مجھے اجازت نہیں دی. بالکل جھوٹ بول رہا ہے. جب مریض سخت ہوا ہے مریض کی کنڈیشن خراب ہوئی ہے اور مریض کو لے کر جب ہسپتال پہنچے ہیں تو اس وقت ڈاکٹر حکم جان ہسپتال کے اندر موجود ہی نہیں تھا. تو آپ کہاں سے اسٹوما بنا رہے تھے؟ ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے یہ پیشنٹ جس طرح ہی گیا ہے اسی طرح اس نے آپریشن کے لیے آپریشن تھیٹر میں پہنچایا ہے. ایک بندہ آپریشن تھیٹر رکھتا ہے ایک بندہ وہاں پر جو ہے وہ ہسپتال میں آپریشن کرتا ہے اور اس کے پاس بلڈ ہی نہیں ہوتا. بعد میں وہ کہتے ہیں جی 5 بوتلیں آپ بلڈ لائیں, جبکہ آپریشن تھیٹر کی ایسوپیز ہیں کہ جہاں پہ آپریشن ہوتا ہے وہاں پر جو ہے بلڈ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ڈاکٹر حکم جان کی اس جو حرکت کی ہے اس کو ننگا کرتی ہیں. آپ کیا لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے ہم نے آپ کی ہسپتال کے جو مالک ہیں آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہم نے خاموشی اختیار کی کہ آپ انتظامیہ ایس سی صاحب اور ڈی ایس پی صاحب اور ایس پی صاحب نے ہمیں یقین دلایا کہ آپ احتجاج ختم کریں. ہم انشاءاللہ العزیز ماجد کے جو مطالبات ہیں ماجد کے علاج ماجد کی جو اخراجات ہوئے ہیں وہ اخراجات اور کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں ماجد کی بچوں کی کفالت یہ ہمارے 3 مطالبات آج بھی ہیں کل بھی تھے اور پھر بھی ہوں گے. یہ 3 مطالبات انتظامیہ نے کہا ہم نے مان انشاءاللہ العزیز ماجد کمیٹی جو ہے اس کیس کو اٹھائے گی اور ماجد جسٹ ٹو ماجد انشاءاللہ العزیز اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. اوگی اگرور اور تناول میں یہ کیس تاریخ ساز کیس ہوگا اور اس کو انشاءاللہ العزیز اوگی کے اگرور کے نوجوان تاریخ ساز کیس بنائیں گے. ہمیں انصاف چاہیے. ہمیں وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پوری وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکام سے ہمیں انصاف کی امید ہے انشاءاللہ. اجمل بھائی آپ بات کریں. بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آج میرا تو چکر لگتا رہتا ہے ماجد بھائی کے پاس. ہفتے میں 2 مرتبہ میں آتا ہوں کیونکہ یہ بحیثیت شہری یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی بھی غریب کے ساتھ جب بھی کوئی ظلم وغیرہ ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آج اچانک یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہم نے پرائیویٹ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ہم نے پریس کانفرنس سنی. اس میں بڑے نامور قسم کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ماجد کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 34 دن رکھیں گے کیونکہ سب سے پہلے ہماری نظر میں غریب آدمی ہے. ہم غریب کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے اب بھی کھڑے ہیں پھر بھی کھڑے رہیں گے. اگر وہ دوسری ہے نا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا تو اس کو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے انگلی. ٹھیک ہے.
تو ہم انشاءاللہ اگر اللہ نہ کرے یہ ماجد کو کچھ ہوا تو ڈاکٹر حکم جان کو ہم باندھ کے اس کو روڈ پہ گھسیٹیں گے اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ. فوجی نہ وہ ٹیکنیکل اچھا میں نے کچھ دیر پہلے انٹسٹائن تھی وہ مکمل طور پہ کاٹی تو اس کے بعد فضلہ یا جتنی بھی چیزیں ہو گئی اور یہ کمپلیکیشنز کریٹ ہو گئی اس وجہ سے ہوئی ہے. تو اس کے بعد چونکہ پیشنٹ یہاں آ گیا تو یہاں بھی ڈاکٹروں سے ہماری میٹنگ جب ہوئی تو انہوں نے وہی غلطی ہمیں بتائی کہ جو مین ایرر تھا جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹروں نے اس کی جو انٹسٹائن ہے وہ کاٹی تھی. تو اسی لیے ہم پرزور اپیل کرتے ہیں جو ہمارا DHO مانسہرہ ہے اور ہیلتھ منسٹری کے PK اور اس کے علاوہ PMDC اسلام آباد سے کہ وہ اس کیس کو خود مانیٹر کر دے. چونکہ اگی میں جو ہمارے میڈیکل ایک افیسر تھے MO انہوں نے اس کیس کو لیا, اس کی انکوائری کی اور اپنے اہم بیچ کے لوگوں کو نوازتے ہوئے اس نے جو رپورٹ دی وہ سراسر من گھڑت ہے اور بالکل غلط ہے. اور ہم پرزور اپیل کرتے ہیں تمام حکام سے جو اعلیٰ حکام ہے کہ وہ اس کیس کو PMDC کے تحت اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. یہ غریب آدمی ہے اور یہ بالکل the sad patient is about to die. Therefore we request from the DHO Mansehra as well as from the Health Ministry of KPK and as well as from PMDC of Pakistan to inquire this case thoroughly because the doctor did a blunder in this case and the patient is in a critical position. So therefore we request from all the concerned authorities to take a strict action against Dr. Akamjan. Thank you so much. فوجی بھائی آپ بات کریں پاس ان کو ساتھ میں ان کے بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایوان تجارت اگی کی طرف سے سینئر نائب صدر فوجی لال آپ کے سامنے دو باتیں کر رہا ہوں. اس ٹائم ہم ایک غریب کے ساتھ کھڑے ہیں. جو بھی بندہ غلط کام کرے گا ہم اس کے مخالف ہوں گے. اس بندے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے زیادتی کیے ہیں. آج بھی میں کہہ رہا ہوں, کل بھی میں کہہ رہا تھا, چوک میں بھی میں نے یہ بتایا, آج اسپتال میں بھی میں کہہ رہا ہوں. کسی بھی بندے کے ساتھ, کسی بھی تاجر کے ساتھ میرے بھی کوئی زیادتی بازار کے بیچ میں کرے گا تو ہم انشاءاللہ ہر لحاظ سے ڈنڈے بھی جانتے ہیں, غیرت بھی جانتے ہیں اگی کی مٹی کی خاطر. کیونکہ ہمارا ایک پشاور سے کسی اور علاقے سے بندہ آتا ہے اور اگی میں بدماشی کرتا ہے. یہ بدماشی ہم نہیں مانتے بھائی. سن لو, کوئی بھی ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی افیسر ہے, ہم یہ چیز نہیں مانتے. ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوا ہے. اس ٹائم میں آئی ہوں ایوان تجارت کی طرف سے, جو یہ میرے بھائی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوا ہے, اس زیادتی کا ازالہ حکم جان کرے ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اگی کی تاجر جب میں کال دوں گا تو آپ کے خلاف ہی دوں گا. وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کے ساتھ زیادتی ہوئے اور آج تک آپ نے زیادتی کا ازالہ نہیں کر رہے ہو. یہ بدماشی ہم نہ مانتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں, کیونکہ اگی ہمارے ایک مٹی کا علاقہ ہے, ہمارا علاقہ ہے. ہم بدماشی کسی اور کا نہیں مانتے. بندے کی ازالہ کرو. آج بھی میں اس بند بھائی کے خاطر رات کو 10 بج رہے ہیں اور ہم اس کے خاطر ابتباد آئے ہوئے. تو پریس کانفرنس کر رہے ہو, کس چیز کے خلاف کر رہے ہو؟ آپ زیادتی بھی کر رہے ہو اور آپ کانفرنس بھی کر رہے ہو. تو لہٰذا ہم آپ اعلیٰ حکام سے کہہ رہے ہیں کہ جی اس غریب کا ازالہ کرے. AC صاحب ہو گیا, SP DSP مانسہرہ DHO, اس کا ازالہ کرے ورنہ حالات خراب ہو جا رہی. میں ایوان تجارت کی طرف سے کہہ رہا ہوں بھائی, میں اس ٹائم ایوان تجارت کا سینئر نائب صدر بولوں. میں بازار جب بند کروں گا تو حالات خراب ہو جائے گی جی. پہلے سے پہلے ہمارے بازار بند کرنے سے پہلے بھی اپنا ازالہ کر لو. شکریہ. اچھا اے والد صاحب آپ کچھ کوئی گل دے جڑا تسی نا کول ہوندے ہو اس تک کے حساب ہے 10 کریں.